مرتے وقت انسان کو یہ دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے، لیکن جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، تو بہت ساری ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو سبق بھی ملتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت انسان کن کن چیزوں کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو ان میں سے دو چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ان دو چیزوں کو، ان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ یہ تین چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ہمیشہ کے لیے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اب آئیے گا، وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جاتی ہیں؟ دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ہمیشہ کے لیے ساتھ میں چلی جاتی ہے۔ اور جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ دو لوگ کون کون سے ہیں جنہیں مرنے والا انسان بہت زیادہ یاد کرتا ہے؟ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے سنیے گا، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان دو لوگوں کو وہ بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ پہلی چیز، اپنی اولاد کو۔ مرنے والا انسان اپنی اولاد کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، چاہے وہ اولاد اسی کے پاس میں کیوں نہ ہو یا کہیں باہر اس کی اولاد کام کر رہی ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے مال کی اسے حسرت ہوتی ہے کہ میں اگر مر گیا تو پھر میرا مال، اتنا مال کہاں جائے گا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ان دو لوگوں کو، ان دو چیزوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ لیکن آئیے گا، میں آپ کو حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو فوت ہونے والے کے پیچھے جاتی ہیں۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے یہ تین چیزیں جاتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ یہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نمبر ایک اس کا مال، نمبر دو اس کی اولاد یعنی گھر والے، نمبر تین عمل صالح۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اب جب تین چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اب جن میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی واپس آتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے گا، مال، مرنے والے انسان کے ساتھ جو مال جاتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور جو اس کی اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اس کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، جو بھی ہوتا ہے اس کا بھائی بہن، اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اپنے باپ کو دفن کیا، اولاد واپس آ گئی، اپنی ماں کو دفن کیا، اولاد واپس آ گئی۔ اسی طریقے سے بھائی بہن کسی کا انتقال ہوا گھر میں سے تو اس کے گھر والے اسے دفن کر کے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مال بھی، اولاد بھی میت مرنے والے انسان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ وہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب رہا تیسری چیز ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح یہ وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مرنے والے کے ساتھ رہتا ہے، یہ ساتھ ہی جاتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے۔ اب آئیے گا، مال کا جو ذکر کیا ہے اللہ کے نبی نے، اس کی تھوڑی سی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، موت کے بعد جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو اس کا جو مال ہوتا ہے، خاندانی وراثت کے قانون کے مطابق اسے بانٹ دیا جاتا ہے۔ 3 لڑکے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جو بھی ہوتے ہیں اس کو اس کے حساب سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر کے کبھی نہیں جاتے ہیں، مال بٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مال دیا ہے، تو ہمیں اس مال کی ہم نے زکوٰۃ نکالی کہ نہیں نکالی، صدقہ و خیرات کیا کہ نہیں کیا، غریبوں کی مدد کی کہ نہیں کی۔ ہم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے فرمایا واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو ہم نے اپنے اس مال میں سے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی؟
ٹھیک ہے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو پلیز اپنے مال کو پاک اور صاف کر کے کھانا۔ اسی طریقے سے یہاں پر میں آپ کو ایک دعوت عمل بھی دیتا جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، آج ہم اپنے مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ، مثلا جیسے پانی کا ہم نے کنواں کھدوا دیا، اور تعلیمی ادارے میں ہم نے کچھ پیسے دے دیے، یا اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے ثواب کا سبب بنا دیا، جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا ہے، یا مسجد میں کوئی سامان دے دیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں آتی ہے۔ مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، تو یہ سب صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقہ بھی کریں، صدقہ جاریہ بھی کریں، دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ مال بھی آپ کا لوٹ کے واپس آ جائے گا، آپ کی اولاد بھی لوٹ کے واپس آ جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ جو جائے گا نا، وہ نیک اعمال ہی آپ کے ساتھ جائیں گے، صدقہ جاریہ آپ کے ساتھ جائے گا، جتنے بھی نیک کام آپ نے کیے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آخرت میں ان کا کیا حصہ ہے؟ تو حدیث میں واضح ہے کہ اہل خانہ قبر و حساب و کتاب میں ہمارے مددگار نہیں ہوگے۔ قبر میں حساب ہوگا، ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے گا کہ گھر والے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر والے صرف قبر تک آپ کا ساتھ دیں گے، اس کے بعد میں قبر پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، بہت سارے گھر والے نہیں بھی جاتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا انتظام خود کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا عمل صالح کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حدیث میں واضح ہے کہ صرف عمل صالح ہمارے ساتھ قبر و قیامت تک رہتا ہے۔ سچا دوست ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوا؟ ہر نیک عمل، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن، ہے نا، یہ قبر میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سچے دوست ہوں گے۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، زکوٰۃ وغیرہ دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کلمہ درود شریف وغیرہ پڑھا ہے، تو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے۔ دیکھیے گا قیامت کے دن اعمال صالحہ روشنی دیں گے، نیکیوں کا خزانہ، یعنی ہر نیکی قیامت تک ثواب کا سلسلہ بنی رہے گی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اس ویڈیو سے سیکھا ہے کہ زندگی کے اختتام پر دو چیزیں، یعنی مال اور اولاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، مگر واپس چلی جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں۔ نیکی صرف عمل صالح ہمارے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا اپنی توجہ میں، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات ضرور رکھیں۔ آپ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، اور کھیتی وغیرہ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ، اس میں سے جو ہے عشر نکالیں کھیتی میں سے، اور جو مال آپ کما رہے ہیں حلال کمائی سے، اس کی آپ زکوٰۃ وغیرہ دیں۔ اس سے کیا ہے، یہ نیک کام آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مسکینوں کا ساتھ دیتے رہیں، مسکینوں کی مدد کرتے رہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں جانے والی ہیں۔ تو انسان مرتے وقت اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، اولاد کو یاد کرتا ہے، لیکن جو ساتھ میں جانے والی چیزیں ہیں نا، وہ صرف نیک اعمال ہیں۔ تو نیک اعمال آپ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔